اربوں روپے کے سینکڑوں ارب کے سگریٹ بنتے ہیں، آپ کے سامنے بنتے ہیں، کھلم کھلا چوری ہو رہی ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ کیا ایف بی آر کو پتہ نہیں ہے کہ ملک میں کتنے سگریٹ استعمال کیے جاتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے ان میں سے کتنے سگریٹ پر وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم سگریٹ بنانے والوں سے بھی ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے؟ اور ہمیں قرضے لے کر 20-22% سود پر قرضے لے کر ہم عوام پر مزید بوجھ ڈالتے ہیں۔ جس ملک کا سود 6 سال میں 1500 ارب سے 10,000 ارب پہ پہنچ جائے، آج پاکستان کا سب سے بڑا خرچہ یہ جو 30,000 ارب حکومتیں، تمام حکومتیں مل کر خرچ کریں گی، اس میں سے 10,000 ارب 1/3 سود ہے۔ تو کس طرح ملک چلے گا؟ ماضی میں کچھ جگہ ہوا کرتی تھی، ہم غلط فیصلے کرتے تھے، یہ پیسے بانٹتے تھے، ایم این اے ایم پی اے میں یہ کام گزارا ہو جاتا تھا، اچھا نہیں ہوتا تھا لیکن ہو جاتا تھا۔ لیکن آج تو آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے، آج تو فزیکل سپیس ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس قسم کی عیاشیاں برداشت کر سکیں۔ آج تو آپ کو اپنے خراجات کم کرنے کی ضرورت ہے۔ مہنگائی کی بات کریں، جو ریٹیلر رجسٹرڈ ہیں، جو مال وہ بیچیں گے، جو مال وہ خریدیں گے وہاں سے بیچا جائے گا، اس پر 0.5% اضافی ٹیکس لگ گیا۔ جو رجسٹرڈ نہیں ہے، اور 30 لاکھ میں سے میرا خیال ہے صرف 1 لاکھ رجسٹرڈ ہیں، وہ 2.5%۔ یہ بیچنے والا جو ان کو دیتا ہے مال وہ لگا کر دے گا، یہ چوائس نہیں ہے، یہ آپ کو یہ رقم ادا کرنی ہے۔ یہ 2.5% بھی پاکستان کی عوام کی جیب سے آئے گا۔ لیکن ہم یہ جو ایل پی جی ڈیزل سمگل ہو رہی ہے، اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ ہم جو سینکڑوں ارب کے سگریٹ یہاں بک رہے ہیں ان کو نہیں چھیڑیں گے۔ آپ ایک اور بڑی عجیب بات ہے، فاٹا جب مرجر ہوا تھا آئینی ترمیم کے ذریعے 2018 میں، وہاں جو انڈسٹریز لگی تھیں ان کو 5 سال وہی ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی جو اس سے پہلے موجود تھی، تاکہ وہ اپنے بندوبست کر لیں۔ یہ فیکٹریاں بغیر سیلز ٹیکس کے اور بغیر ڈیوٹی کے یہ مال فاٹا میں بناتی ہیں اور سارے پاکستان میں فروخت کرتی ہیں۔ ان کو 5 سال دیے گئے۔ یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے پاکستان میں کہ اگر آپ کم قیمت پر مال بنا رہے ہوں تو پھر دوسری انڈسٹریز کمپیٹ نہیں کر سکتی، اور اس سے بہت بڑی رقم، شاید 50-60 ارب سے بھی زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کی چھوٹ آپ کو دی جاتی ہے۔ یہ انڈسٹریاں فاٹا کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یہ تاثر کہ فاٹا کے عوام کو فائدہ مل رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہاں طاقتور لوگ ہیں، کچھ وہاں کیا کوئی باہر سے آ کے انڈسٹری لگائی ہے۔ یہ آج حکومت کو بلیک میل کر کے یہ ایگزمپشن پھر ایکسٹینشن اس کی کروا لی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی ہمدردی فاٹا کے عوام سے ہے تو ان انڈسٹریز پر وہی ٹیکس لگائیں، کیونکہ اب فاٹا پاکستان کا حصہ ہے جو پاکستان کے باقی علاقوں میں جو ٹیکسز ہیں، لیکن اس ٹیکس کی رقم جو آپ کو ملے وہ فاٹا کے عوام پر خرچ کریں، جن سے باقی جو آپ نے وعدے کیے تھے 2018 میں، جو 100 ارب سالانہ کا وعدہ ہوا تھا جو اب 200 ارب ہونا چاہیے کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، آپ نے وہ رقم ان کو نہیں دی۔ تو یہ تاثر کہ جب ہم فاٹا کے عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے۔ آپ نے ایک انوملی کریٹ کر دی ہے۔
یہ پورے پاکستان کا جو کاروباری نظام ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. لیکن ہمیں کہا جی فاٹا کے عوام کے لیے آپ مخلص ہیں تو ٹیکس ان کمپنیوں سے وصول کریں اور فاٹا کے عوام پر خرچ کریں. ان کو حساب دیں کہ ہم نے یہ آپ کے علاقے میں جو فیکٹریاں ہیں وہ لیا ہے، یہ آپ پر خرچ ہو رہا ہے. سڑکیں بنیں گے، اسکول بنیں گے، اسپتال بنیں گے، فاٹا کو پاکستان کے باقی علاقوں کے برابر لے کر آئیں.